نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب قول الرجل لا توفن الليلة على نسائه. کتاب النکاح کا ایک ذیلی عنوان ہے. مرکزی عنوان تو کتاب النکاح ہے. نکاح اور نکاحیات کا بیان ہے اس پورے مرکزی عنوان میں. تو نکاح سے متعلق جتنے ابواب ہو سکتے ہوں اور ان ابواب پر روایتیں مل سکتی ہیں حضرت کو، انہی روایات کے پیش نظر باب منعقد فرما رہے ہیں. باب کا حاصل ہے آدمی کا کہنا کہ میں آج کی رات اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا. اطوفن اللیل علی نسائی، آدمی کا کہنا کہ میں اپنی ساری بیویوں کے پاس آج کی رات میں جاؤں گا، یعنی ہر بیوی سے ملاقات، مصاحبت، مجامعت کروں گا. یہ باب منعقد کر کے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پیش فرما رہے ہیں. حدیث کی سند شروع ہو رہی ہے محمود ابن غیلان سے، پہنچ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک. آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد نے، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِئَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا کہ میں آج کی رات میں 100 عورتوں سے مجامعت کروں گا، 100 عورتوں پر یعنی 100 بیویوں پر گشت لگاؤں گا، اور ہر عورت ایک لڑکا جنے گی. جو لڑکا آگے چل کر اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرے گا. فقال له الملک، ایک فرشتے نے کہا قل انشاءاللہ، سلیمان انشاءاللہ کہہ دو. فلم یقل ونسیہ، لیکن سلیمان علیہ السلام نہیں کہہ سکے انشاءاللہ، بھول گئے. فاطاف بہن، اور رات میں گشت لگایا انہن پر، ان عورتوں پر. فلم تلد منہن الا امرأۃ، کسی خاتون سے بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا سوائے ایک کے. ایک خاتون کے پیٹ سے بچہ ہوا، وہ بھی نصف انسان بنا. انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے برکت نکل گئی. اب اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قال انشاءاللہ لم یحنس، انشاءاللہ اگر وہ کہہ دیتے تو اپنی اس قسم میں وہ حانس نہیں ہوتے. انہوں نے قسم کھا کر یہ بات کہی تھی تو وہ حانس نہیں ہوتے. وکان ارجا لحاجتہ، اور ان کی ضرورت اور ان کی خواہش اور تمنا کے پورا ہونے میں یہ چیز زیادہ معاون ثابت ہوتی اور ان کی ضرورت کے حل کے لیے زیادہ امید کا سبب بنتی. یعنی اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی خواہش پوری ہو جاتی، ان کی امید کی تکمیل کے لیے امید زیادہ، ان کی آرزو کی تکمیل کے لیے امید زیادہ بڑھ جاتی. اس قضیے میں یہ بتایا کہ اس طرح کی بات کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، البتہ ساتھ میں یہ سبق ملا کہ انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے. بلکہ ایک بات یاد رکھیں، مجامعت کا جب بھی خیال پیدا ہو صاحب ازدواج کو، جن کے رشتے ہو چکے، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں، خیال تو انہی کو ہی ہوگا اور انہی کو ہونا چاہیے، صاحب ازدواج کو، اصحاب نکاح کو جب خیال ہو صحبت کا، مجامعت کا، مواقعت کا، مباشرت کا، تو اس وقت طلب ولد کی نیت شامل ہونی چاہیے. جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے قضیے میں ہے کہ انہوں نے 100 بیویوں سے ملاقات کی بات جو کہی وہ طلب ولد کے جذبے سے، طلب اولاد کے جذبے سے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر باب طلب الولد کا بھی ایک عنوان قائم فرمایا ہے. یعنی لذت کا حصول یہ مقصد نہ ہو، لذت تو خود بخود حاصل ہو جائے گی. بعض چیزیں ضمنی ہوتی خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں، ان کی نیت اور اس کے قصد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اسے قیمت چکانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے مقصد اعلیٰ کی نیت کرنی چاہیے. اس لیے جب بھی آپ اس عمل کے قریب جاویں تو پہلے سکتہ کر لیں. پہلے کیا کریں؟ من مرقدنا ھذا،
سختہ کر لے یعنی تھوڑا سا رک جائے, اور تحریمہ صحیح باندھے یعنی نیت صحیح کرے کہ میں یہ عمل کیوں کرنے جا رہا ہوں. پتا چلا کہ پہلی نیت یہ ہے طلب ولد کی. اب اس موقع پر میں واضح کرتا ہوں, دیکھو تم میں سے سب کا اگلے سال شاید نکاح ہونے ہی والا, چاہے اگلا اقرب یا اگلا قریب یا اگلا بعید یا اگلا ابعد. مستقبل قریب میں آپ فارغ ہو رہے ہیں تو آپ نکاح میں 3 نیتیں کریں گے. کتنی نیتیں؟ 3 نیتیں. نمبر 1 اتباع سنت, یعنی اس جذبے سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک سنت ہے اور میں نبی کا غلام ہوں, نبی کا عاشق ہوں, تو مجھے بھی نبی والا کام کرنا ہے, ہر غرض سے بے غرض ہو کر. ابھی یعنی اس جذبے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ میں گویا کسی اور نیت کا ابھی شمول نہیں ہے, بس میرے نبی نے کیا مجھے کرنا ہے. یہ عشق نبی کی بات ہے, اس کا نام ہے اتباع سنت. نمبر 2 تحسین عزت و عفت, یعنی حفاظت عفت, اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کی نیت. میرے اوپر بد نظری کا, بد اقدامی کا, سمجھا, کوئی داغ نہ آنے پاوے, میرے خاندان کی شرافت متاثر اور مجروح نہ ہونے پاوے, میری زندگی مجروح نہ ہونے پاوے. یہ دوسری نیت. تیسری نیت تکثیر امت. تکثیر امت, میں اس لیے شادی کروں گا کہ امت میں اضافہ ہو. اس لیے جب تم کہو میں نے قبول کیا, مسجد میں بیٹھ کر قاضی کے سامنے جب کہو میں نے قبول کیا, تو اسی وقت نیت کرو قبول کیا اس لیے تاکہ مسجد کے اماموں میں اضافہ ہو جاوے, منبر کے خطیبوں میں اضافہ ہو جاوے, دارالحدیث کی زینتوں میں رونقوں میں اضافہ ہو جاوے, قرآن مجید کی تفسیر کرنے والوں میں اضافہ ہو جائے, اللہ کے تقاضوں پر مستانہ وار قربانی دینے والوں میں اضافہ ہو جائے. یہ کتنی اعلیٰ نیت, کتنی خوبصورت نیت. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ شکور ہے, شکور فعول کے وزن پر, قدر کرنے والا اور سب سے زیادہ قدر کرنے والا اور ہمیشہ قدر کرنے والا. جب یہ نیت عظیمہ آپ کے پاس میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں کوئی منبر کا خطیب بھی بنے گا, محراب کا امام بھی نظر آئے گا, کسی دارالحدیث کا شیخ الحدیث بھی نظر آئے گا, کسی دارالفتہ کا مفتی بھی بیٹھا ہوا آپ کا بیٹا نظر آئے گا, اور امت کی اور ملت کی حفاظت کے لیے دوڑتا ہوا کوئی شیخ الہند کی صورت میں مرد خدا بھی نظر آئے گا. اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں آیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے کہ ہمیں نیت بلند رکھنی چاہیے. ہاں انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا تھا, اس کا بھی سبق مل گیا, کوئی ایک الگ سی بات تھی, اور نہیں کہا تھا خود حدیث میں آ گیا, بھول گئے تھے. اور اچانک ہوتا ہے ایک بات کا تذکرہ, آپ کہیں گے فرشتہ کہہ رہا پھر کیسے بھول گئے, باتوں باتوں میں بھول گئے. ابھی انسان ایک قول کے مطابق بنا ہی ہے نسیان سے, وہ دوسرا قول ہے, مگر یہ کہ ہے ایک قول کہ انسان بنا ہے نسیان سے. اور میرے بھائیوں کمال اسی میں ہے کہ ہم میں نسیان کی صفت ہے, پھر بھی 24 گھنٹے ہم اللہ کے احکام کو یاد رکھتے ہیں, اکا دکا کوئی بھول جاتے. نہیں سمجھا, یعنی ہواؤں کے رخ کے مقابل چل کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں. جو کشتی ہواؤں کے رخ کے اپوز میں چل کر دکھا دے اس کشتی کی کرامت ہے. وہ انسان بھولنے کا مزاج لے کر کے آیا ہے, لیکن پھر بھی نہ بھول کر کے ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کر کے عمل کر کے دکھا دیتا ہے. یہ انسان کا کمال ہے, انسان کی کرامت ہے, انسان کا اعزاز ہے. یہ دوسرا باب لا یترک اہلہ لیلا اذا اطال الغیبۃ مخافۃ ان یخونہم او یلتمس اثراتہم. اس میں ایک ادب سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ بیوی والے ہیں, صاحب ازدواج ہیں, رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں, تو آپ جب گھر پہنچے تو رات میں نہ پہنچ جاویں, رات میں نہ پہنچ جاویں, اس لیے کہ اصل میں یہ بتانا ہے کہ اچانک بے بتائے نہ پہنچ جاویں. رات کی قید کوئی اعتراضی نہیں ہے, اصل جو اس کی روح ہے وہ یہ کہ دن میں تو آدمی, مرد ہو یا عورت, دن میں تو لوگ ذرا قاعدے سے رہتے ہیں, کپڑے وپڑے ان کے سیدھے رہتے ہیں, اس لیے کہ معلوم ہے کہ اچانک کبھی بھی کوئی گھر میں خاتون آ سکتی ہے, کوئی بھی آ سکتا. لیکن رات کے وقت میں سونے کا وقت ہوتا ہے,
تو بے ترتیبی کا آدمی کبھی کبھی شکار ہوتا ہے, کوئی کپڑا کہیں ہے, کوئی کپڑا کہیں ہے, عورتوں کا دوپٹہ کہیں ہے, بال بھی بکھرے ہوئے, تو اس لیے رات کی بات کہی گئی. ورنہ اصل یہ بتانا اس بات میں کہ کوئی آدمی اچانک اپنی بیوی کے پاس بلا اطلاع کے نہ آ جاوے. آج کے دور میں چونکہ موبائل ہے تو موبائل سے اطلاع کر کے آوے. پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھا, اس لیے کہا گیا گھر میں رات میں نہ پہنچے, ورنہ بے ترتیبی کی حالت میں اپنی بیوی کو پائے گا تو بیوی سے بجائے رغبت اور الفت بڑھنے کے نفرت کی سی کیفیت ہو جائے گی, کراہیت کی سی کیفیت ہو جائے گی. حالانکہ بیوی وہی ہے جس کے لیے وہ بے قرار تھا اور سفر کر کے آیا ہے, مگر یہ کہ اس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اس کی طبیعت میں جو نشاط تھا وہ نفرت میں تبدیل ہو گیا, رغبت نفرت میں تبدیل ہو گئی. اس لیے اطلاع کر کے جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کے استقبال کامل کے لیے تیار رہے, استقبال تام کر سکے آپ کا. اور دوسری بات یہ کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ عورت دروازے پہ نظر آ گئی, یا عورت کسی ضرورت سے کسی مرد سے بات کر رہی تھی, کوئی اہم ضرورت کی وجہ سے, پڑوس کے کسی آدمی سے یا کسی سے, اور آپ اچانک پہنچ گئے اور آپ نے دیکھ لیا, تو آپ کو خیانت کا شبہ ہونے لگے گا کہ میری غیر موجودگی میں یہ میرے متے اور بدے کے ساتھ خیانت کر رہی ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی میرے حق میں دوسرے کو تصرف کا موقع دے رہی ہے. عورت کا سارا حسن اس کے مرد کے لیے بنا ہے, عورت کا سارا جمال کس کے لیے بنا ہے؟ اس کے مرد کے لیے. آپ کی بیوی کا جو بھی حسن ہے مولانا, از سر تا پا زفر تا با قدم, جتنا بھی حسن ہے وہ سب کا سب آپ کے لیے بنا ہوا ہے. زلفیں اگر حسین ہے تو آپ کے لیے ہے, نہیں سمجھے؟ اور پاؤں کے ناخن اگر پیارے لگ رہے ہیں تو آپ کے لیے, سب آپ کے لیے ہے. اب جب سب کچھ آپ کے لیے ہے تو اگر وہ دروازے پہ دیکھے کہ میری چیز یعنی میری بیوی کسی اور سے بات کر رہے تو اس کو کچھ بھی خیالات لمبے چوڑے آ سکتے ہیں کہ آج میں اچانک آیا اور دروازے پہ نظر آئی تو جب میں نہیں رہتا تو پتہ نہیں کہ کتنی باتیں کرتی ہوگی اور کیا کیا کرتی ہوگی. اسی کو سمجھانے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب منعقد فرمایا. اب سنیے باب کو سمجھ میں آئے. باب لا یترک ترک تروکن, رات میں آنا نہ آوے رات میں اپنے اہل کے پاس. اہل سے مراد بیوی بھی لے سکتے, پورے گھر والوں کو بھی لے سکتے, اطلاع کر کے آوے. اب پھر بالکل معقول بات ہے, اطلاع تو کرنی ہی چاہیے. لیلن اذا اطال الغیبت, جبکہ وہ لمبی غیبت کے بعد آ رہا ہے, لمبی غیر حاضری یعنی دور سے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر قریب سے آ رہا ہے تو اگر اطلاع نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اصل میں یہ لمبی اور قریب کی غیبت کا کوئی خاص نفع نہیں ہے, یہ اتفاقی بات ہے کہ دور سے جب آدمی آتا ہے تو اس قسم کے زیادہ احتمالات شروع ہو جاتے ہیں. اور قریب میں اگر گیا تھا اور آیا تو ابھی تو گھر تھا ہی, کل تھا, آج تھا, ایک دن کے لیے گیا تھا, تو اس کو زیادہ خیالات نہیں بنیں گے جی. لیکن ہر حال میں بہتر یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ آنے سے پہلے اطلاع کر دے تاکہ کسی غلط فہمی بدگمانی کا دروازہ کھلنے نہ پائے. مخافت ان یخونہم او یلتمس عثراتہم, تاکہ اس کو یہ خیانت کا اس ڈر سے کہ کہیں ان کی طرف وہ خیانت کی نسبت نہ کرنے لگے یا ان کی لبشوں کی تحقیقات میں نہ لگ جائے. کبھی بھول بھی ہوتی ہے, آدمی بے خیالی میں کھڑکی پر جیسے عورت کھڑی ہے کہ نہیں, تو اس طرح سے وہ پھر چکر میں پڑے, تحقیقات میں پڑے کہ کھڑکی پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب. اس کے لیے حضرت نے یہ باب منعقد کرتے متنبع کیا ایک حدیث کے ذریعے سے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ ان یأتی الرجل اہلہ طروقا. وہی بات ہے, دوسری حدیث ہے, اس میں بھی جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اطال احدکم الغیبہ فلا یترک اہلہ لیلا. تو جب جائیں آپ پہلے اطلاع کر کے جاویں جی. اگلا باب باب طلب الولد. میں نے ابھی کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب منعقد فرمایا طلب ولد کا. اس میں سبق یہ دیا ہے کہ جمع کیا جاوے, مجامعت کی جاوے تو حصول لذت محض جذبہ نہ ہو. وہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ انفعالی چیز ہے, نہیں بھی چاہو تو لذت کا حصول ہو ہی جائے گا. تو جو خود بخود بغیر ہمارے کسی عمل کے بغیر قیمت کے جو چیز مل رہی ہے اس کی نیت کرنے کی کیا ضرورت. جو نیت کے بغیر نہ ملے اس کی نیت کرو, جو قیمت کے بغیر نہ ملے اس کی قیمت دو نا. ثواب اس کے پیچھے نہیں سمجھا, ثواب اس کے پیچھے, یا نیک اولاد کی نیت پر جو ثواب ہے وہ ثواب اس کے پیچھے نیتی سے ملے گا. اس لیے مجامعت میں نیت کرنی چاہیے کہ اچھی اولاد نصیب ہو. اور میں نے ابھی کہہ دیا کہ اچھی اولاد سے مراد جو منبر و محراب کی زینت بن سکے اور امت میں شیخ الاسلام اور شیخ الہند کی مثال بن سکے. نیتیں تو بلند رکھنی چاہیے. ہمت بلند دار کے نزد خدا و خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو. جتنی اونچی نیت رکھے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی اونچا تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے. روایت جو آ رہی ہے وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہی سے متعلق ہے.
فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ کہ میں ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب ہم واپس ہوئے تو میں ذرا جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہا تھا. اپنی سواری آگے لے کے نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے. اب میں اپنی سواری کو جلدی جلدی مار رہا ہوں, ہانک رہا ہوں کہ گھر پہنچے جلدی. میرے نبی پیچھے سے آئے, انہوں نے دیکھا کہ جابر بڑی جلدی کر رہا ہے لیکن اس کا اونٹ جو ہے سست رفتار ہے, بعیر قطوف, سست رفتار ہے, دھیرے دھیرے چل رہا ہے. تو آ کر کے اللہ کے نبی پیچھے سے مل گئے, سمجھا. میں نے بھی دیکھا تو اللہ کے نبی آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا ما یعجلک, اتنی جلدی کیوں ہے جابر؟ تو میں نے کہہ دیا انی حدیث و عہد بعرس, میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آج کا وقت جو ہے خراب نہ ہونے پاوے. نہیں سمجھا, میں چاہتا ہوں کہ جلدی پہنچ جاؤں. انی حدیث و عہد بعرس. قال فبکرا تزوجت ام سیبا, پوچھا کہ تو نے شادی جو کی ہے باقرہ سے کی ہے کہ سیبہ سے کی ہے؟ پتا چلا ایسا سوال استاذ تلمیذوں سے کر سکتا ہے. سیبہ سے کی ہے کہ باقرہ سے کی؟ انہوں نے کہا بل سیبا, میں نے تو سیبہ سے کر لیا. پوچھا کیوں سیبہ سے کیا؟ فہلا جاریۃ, کیوں نہیں کسی باقرہ سے کیا, کسی کم عمر لڑکی سے کیا جو تلاعبھا و تلاعبک, تو بھی کھیل کرتا وہ بھی کھیل کرتی, کچھ تو مزے آتے, تو بھی تو مستی آتی, نہیں سمجھے, زندگی میں خوشگواری آتی. جی قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل, اب آگے کہہ رہے ہیں پھر ہم آ گئے مدینہ اور اب گھر میں ہم جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا امہلوا حتی تدخلوا لیلا, اے عشاء ابھی رک جاؤ اور اطلاع کر دو تاکہ ان کو خبر ہو جائے تو بکھرے بال والی کنگھی کر لے, بکھرے بالوں والی کنگھی کر لے, اور مغیبہ منہ زیر ناف صاف کر لے. منہ زیر ناف نہیں ترجمہ سمجھ میں آ رہا, صاف کر لے تاکہ وہاں کی ضیافت بھی صحیح ہو سکے. جی وتستعد المغیبہ. قال وحدثني الثقة انه قال في هذا الحديث القیس یا جابر یعنی الولد. اس موقع پر ایک ثقہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے یہ بھی کہا اے جابر القیس, دیکھو تم بڑی تیزی سے بالکل جلدی جلدی جا رہے ہو, لگتا ہے تم پر ایک جوش سوار ہے, تو دیکھو جاتے ہی پڑھ مت جانا بلکہ جا کر کے پہلے نیت کرنا طلب ولد کی. اپنے جوش کی نیت مت کرنا, کس کی نیت کرنا؟ القیس یا جابر, اے جابر ہوش یعنی ہوش سے کام لینا, جوش کی بنیاد پر جا کر پڑھ مت جانا, یعنی کہ الولد کی نیت کرنا. دوسری روایت بھی اسی مفہوم کی ہے. جی تابعہ عبید اللہ عن وہب عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القیس. سبحان اللہ و بحمدہ.